ایک مسئلہ پچھلی مرتبہ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، اور وہ شعر اپنے سیاق و سباق سے ہٹ کے یہ تھا کہ انکار کلیمی نیست دامان کلیمی گیر، انکار حکیمی نیست دامان کلیمی گیر، بندہ ساحل مست یک بندہ دریا مست، یک بندہ ساحل مست یک بندہ دریا مست۔ علامہ کا یہ شعر پچھلے شعر سے منسلک ہے، اس لیے دونوں اشعار کو برابر کیا جائے گا تب مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ علامہ اقبال نے کہا وقتیس کہ بکشائے می خانہ رومی باز، اب دور آ گیا ہے کہ مولانا روم نے جو اللہ کے عشق اور محبت کا پیغام پھیلایا تھا اس دروازے کو پھر سے کھولا جائے۔ پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست، اور میں نے پیران حرم کو دیکھا ہے کہ کلیسا کے صحن میں مستی سے جھوم رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ علامہ نے اپنے دور کے متعلق کہا کہ کسی زمانے میں خانقاہیں جو آباد ہوتی تھیں اور صوفیہ جو اللہ کا ذکر سکھاتے تھے اور لوگوں میں اللہ کی محبت عام تھی، اب وہ تصوف کا مزاج اور ذوق اور وہ خانقاہیں اب ختم ہو رہی ہیں، اور نتیجہ یہ کہ علماء کی حکومت آ رہی ہے، علماء کا کنٹرول اور جبر معاشرے پر بڑھ رہا ہے۔ تو وہ جو خانقاہوں والے اللہ سے ملاتے تھے، لوگوں کے جرائم کو چھپاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کی تلقین کرتے تھے، اب اس کی بجائے یہ جو کفر کے فتوے اور یہ ایک دوسرے سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، تو میں تمہیں بتاؤں کہ کیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ بکشائیں میں خانہ رومی باز، کہ ہم دوبارہ مولانا روم کے مسلک کو عام کریں، دوبارہ ان خانقاہوں کو آباد کریں، دوبارہ لوگوں کو محبت اور پیار کے پیغام دیں، اللہ سے جوڑیں، کیونکہ ان مولویوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ پیران حرم دیدن جو حرم کے شیخ ہیں، جو نمازیں پڑھاتے ہیں، میں نے کئی ایک کو دیکھا کہ وہ خود عیسائیوں کے اتنے زیادہ گرویدہ ہیں، خود اتنے دین سے ہٹے ہوئے ہیں کہ شرابیں پیتے ہیں، اور کلیسا اپنی مسجد کو چھوڑ کے جو گرجا ہے، گرجے کے باہر جو میدان ہے اس میں مستی میں رقص کرتے ہیں، ناچ رہے ہیں نشے میں اور مستی میں، تو ان کی قیادت تباہ کرے گی اور مولانا روم کی قیادت نجات دے گی۔ یہ جو علامہ نے اس زمانے میں فرمایا تھا، خانقاہیں تو خیر اس کے بعد کیا زندہ ہوتی، اور خانقاہوں کا تو تصور خیر وہ لوگوں میں مسخ ہو گیا اور لوگوں نے اس پہ تنقید شروع کر دی، لیکن حالت دوسری طرف بد سے بدتر ہو گئی۔ اس زمانے میں علماء پڑھے لکھے ہوتے تھے، کفر اسلام کا جھگڑا اور کسی کے کفر میں فتویٰ دینا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ غلام احمد قادیانی کفر کے جملے لکھتا تھا، لیکن اس زمانے کے بڑے بڑے محتاط علماء جب تک اس نے کھل کے کفر کا اظہار نہیں کیا نہیں فتویٰ دیتے تھے، کہتے تھے گمراہ ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ کافر ہو گیا۔ یہ تو جب اس نے کھل کے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تب 1890 کے بعد پھر اس پہ کفر کے فتوے آنا شروع ہوئے۔ تو اس لیے جو علماء تھے وہ پھر پڑھے لکھے تھے۔ ہمارے زمانے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ شہر ڈھونڈ لو اور کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں ملتا۔ دوسری طرف انگریز جو زہر پھیلا کے گئے تھے کہ ہمیشہ اپنے مذہبی طبقے پر تنقید کرتے رہنا اور ہمیشہ ان کے نقائص اور ان چیزوں کو بیان کرنا، وہ بھی جاری ہے، یہ بھی جاری۔ آپ کو اس کی ایک مثال دیں، سیاست اپنے عروج پہ پہنچ کے کیا حکومت مل جائے گی؟ اور ملک میں جس بھی ملک کا سیاستدان ہے، برطانیہ، امریکہ، کہیں کا، حکومت لے لے گا، اپنا نظام نافذ کرے گا نا، کیونکہ سیاست جس دن سے لوگوں کا اجتماع شروع ہوا ہے اسی دن سے شروع ہو گئی تھی۔ جب پہلا کنبہ خاندان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب بھی بنا ہوگا تو سیاست نام ہے تدبیر منزل کا، یعنی گھر چلانے کے لیے تدبیر اختیار کرنا۔
کہ کیا کریں، کتنے پیسے کہاں خرچ کریں، آج کون سی چیز کم ہے، کون سی زیادہ ہے، اسے کہتے ہیں تدبیر منزل۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے سیاست کے معانی حجت اللہ البالغہ میں یہ بیان فرمائے۔ وہی گھر وسیع پیمانے پہ ملک ہو گیا، اور سیاسی امور میں ایک دوسرے سے اختلاف ہوتے ہی ہیں۔ شوہر گھر میں کہتا ہے کہ آج سبزی پکا لیں، وہ کہتی ہیں کہ نہیں چکن رکھا ہوا ہے وہ پکا لیں، ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سیاسی اختلافات میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بہت اچھی بات ہے۔ ایک پالیسی ہے، دوسری پالیسی ہے، چیف کو دوبارہ لانا ہے کہ نہیں لانا ہے، ایک پالیسی ہے۔ امریکہ سے مدد لینی ہے نہیں لینی ہے، ہزار اختلافات کریں، لیکن یہ دونوں قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہو جائیں اور اللہ پوچھے کہ جس کو تم مولانا ڈیزل کہتے رہتے تھے، ثبوت لاؤ کہ ڈیزل کے پرمٹ اس نے کہاں سے لیے تھے، کتنا بیچا تھا، کیا کیا تھا۔ پھر دیں گے ثبوت کہ اللہ میں جو کہتا رہتا تھا مولانا ڈیزل، تو میرے پاس یہ ثبوت ہے۔ عقل اتنی ہے کہ تمہارے زمانے میں عدالتیں کھلی، اس عدالت میں چلے جاؤ، جا کے کہو کہ اس نے بھی نواز شریف کی طرح فراڈ کیا ہے، لہٰذا اس کے خلاف کیس درج کریں، یہ ڈیزل میں گڑبڑ کرتے رہے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کرنے کو وہ کام بھی نہیں جو عقل کے مطابق۔ اور اسی طرح مولانا کو پوچھ لیں بلا کے اور کہیں کہ یہ مسلمان ہے عمران خان یا یہودی ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ یہودی ہے، اس کا ثبوت دو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، کیا ثبوت ہے؟ یہ سب اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے جا کے؟ سیاست خدا سے مستثنا ہے، خدا کی پکڑ سے مستثنا ہے کہ جو مرضی کہتے پھرو، کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ میں سے ایسے بھی تھے جن کے متعلق ہم خود گواہی دینے کو تیار ہیں کہ ساری عمر 9 سال ان کی خدمت میں گزارے، 10 سال ہم ان کے پاس رہے، ساری زندگی ان کے منہ سے ایک لفظ ایسا نہیں سنا جو بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر اس احساس کے ہو کہ اللہ اس لفظ سے مجھے پکڑے گا۔ ہنستے بھی تھے، مذاق بھی کرتے تھے، تو بھی ایک رنگ تھا۔ کبھی بھی ساری زندگی ہم شہادت دیتے ہیں جتنے سال رہے، کبھی ایک لفظ ادھر ادھر نہیں، اتنے چنے ہوئے الفاظ کے انتخاب کرتے تھے، ایسے بولتے تھے۔ اسی طرح زندگی کے دوسرے شعبے ہیں، تو علماء کا بھی یہی حال ہے، بات بات پہ کفر کے فتوے۔ علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں کہا ہے کہ خانقاہیں کھولو، اور یہ جاہل مولویوں سے رہنمائی حاصل نہیں ہوتی، انکار حکیمی نیز دامان کلیمی گیر۔ یہ کام اگر کرنا ہے نا تو حکمتوں سے نہیں چلے گا، یہ کام چلے گا طاقت سے، یہ کام چلے گا ایک مرتبہ قانون کو طے کر دینے سے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ یہ کام چلے گا آرڈرز کے ذریعے۔ 100 بندہ ساحل مست، اور میں تمہیں مثال دوں، سمندر کے ساحل پہ 100 آدمی شراب پیے ہوئے ہیں۔ یہ دانائی کا کام نہیں ہے، کلیم کا دامن تھامو۔ ساحل پر 100 مست آدمی شراب پیے ہوئے ہیں، اور وہ جو دریا میں ایک مست ہے نا، لہروں کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس تک یہ 100 نہیں پہنچتے۔ 100 بندہ ساحل مست، یک بندہ دریا مست۔ اور ایک ہے جو اس سچویشن میں پڑا ہوا ہے، جو پڑا ہوا ہے نا، اس کو مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ اسے خود ہی پتہ ہے کہ کیسے لڑنا ہے۔ تو جس شخص کے دل میں امت کا درد ہے، حالات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس طرح دیوانہ وار جد و جہد کرے جس طرح ڈوبتا آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کام کرتا ہے۔ اور اگر فکر نہیں ہے امت کی تو پھر مشورے دیتے، پھر وہ جیسے 100 مست ہیں ساحل پہ، اور وہ مشورے دیتے ہیں کہ یوں کرو اور یوں ہاتھ مارو اور یہ چیز لاؤ اور رسہ پکڑو اور یہ کرو اور تم بچ جاؤ گے۔ یہ کام دیوانگی کے ساتھ کرنے کے ہیں، یہ کام حکمتوں کے ساتھ عمل میں نہیں لائے جاتے۔